سلیکشن فرام سر کھہوڑی بائی شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ دوستو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی پوئٹری سندھی زبان میں کہی ہے۔ یہ سندھی زبان کے اندر جو پوئٹری کہی تھی اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے آمنہ خمیسانی کے ذریعے۔ اچھا، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، اب سر کیا ہوتا ہے، کھہوڑی کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہیں وہ ان کی کتاب کو شاہ جو رسالو کہا جاتا ہے، جس کے اندر ان کی پوئٹری موجود ہے اس کتاب میں۔ اس کتاب میں 30 چیپٹرز ہیں اور ہر چیپٹر کو سر کہا جاتا ہے۔ سلیکشن فرام سر کھہوڑی کا مطلب ہوا ٹیکن فرام اے لانگ پوئم سر کھہوڑی، یعنی سر کھہوڑی جو پوئم ہے اس میں سے یہ چند کچھ اسٹینزا لیے گئے ہیں۔ کھہوڑی کہتے ہیں وانڈرنگ ایسیٹکس کو، یعنی بھٹکنے والے درویش۔ زرد یا اورنج لباس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ خدا کی اور سچ کی تلاش میں دور دراز سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کھہوڑی کہا جاتا ہے۔ اور سر میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے جو کتاب کے چیپٹر کو سر کہا جاتا ہے۔ کھہوڑی کی زندگی مشکلات سے بھرپور ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی آرامدہ زندگی کو چھوڑ کر خدا کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ دوستو اس پوئم کے شروعاتی 3 اسٹینزا ٹیرسٹ میں لکھے گئے ہیں، پھر ایک اسٹینزا کپلیٹ میں ہے اور باقی کے 2 اسٹینزا بھی ٹیرسٹ میں لکھے گئے ہیں۔ ٹیرسٹ وہ اسٹینزا ہوتا ہے جس میں 3 لائنیں ہوں، اور کپلیٹ وہ اسٹینزا جس میں 2 لائنیں ہوں، اور اسی طرح کوارٹین جس میں 4 لائنیں ہوں، کوئنٹین وہ اسٹینزا جس میں 5 لائنیں ہوں، اور سیسٹیٹ وہ اسٹینزا جس میں 6 لائنیں ہوں، سیپٹیٹ وہ اسٹینزا جس میں 7 لائنیں ہوں، اور اوکٹیو وہ اسٹینزا کہلاتا ہے جس میں 8 لائنیں ہوں۔ تو اس پوئم میں زیادہ تر اسٹینزا ٹیرسٹ ہے۔ پوئم کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ مدر I saw those who have beloved seen، ماں میں نے ان کو دیکھا جنہوں نے محبوب کو دیکھا، یعنی محبوب کس کو کہتا ہے پوئٹ، بی کیپٹل ہے، مطلب کہ گوڈ کے لیے کہہ رہا ہے۔ بہت ہائپربلی پوئٹ استعمال کرتا ہے یہاں پر۔ ہائپربلی کیا ہوتا ہے، ایگزاجریشن، مطلب کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا اس کے اثر کو بڑھانے کے لیے۔ یہاں پر خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن پوئٹ ایگزاجریشن، ہائپربلی استعمال کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ ماں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے خدا کو دیکھا۔ خدا کو دیکھا یعنی کہ وہ خدا کے بہت قریب ہیں، یا خدا کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، یا ان کو خدا کا قرب ملا ہوا ہے، یعنی وہ خدا کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ One must stay a night with those who with God have been، کسی کو ضرور ان کے ساتھ ایک رات رہنا چاہیے جو خدا کے ساتھ رہ چکے ہیں، مطلب کہ with God have been، جو خدا کے ساتھ رہ چکے ہیں یا اس کے قریب رہ چکے ہیں۔ Their recognition becomes a raft in this ocean of the world، اس دنیا کے سمندر میں ان کی پہچان ایک کشتی کی مانند ہے۔ رافٹ یعنی کشتی، ریکگنیشن یعنی پہچان، یعنی جس طرح سمندر میں کشتی تیز چلتی ہے، بالکل اسی طرح ان کھہوڑیوں کی صحبت سے انسان منزل کو پا لیتا ہے۔ اگلا اسٹینزا دیکھتے ہیں دوستو۔ کھہوڑیز prepared early to depart، کھہوڑیز بہت جلد ہی روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کھہوڑی بہت کم عمری میں ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ سرچنگ ان دا راکس reduced to bones they are، چٹانوں میں تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ عبادت کرتے ہیں خدا کی، چلتے چلتے ان کے جسم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی بچ جاتا ہے۔ یہاں پر بھی پوئٹ ہائپربلی استعمال کرتا ہے، یعنی کہ وہ اتنا تو خدا کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ بس کمزور سے ہو جاتے ہیں اپنے مقصد کے حصول میں۔ بس ان کو اپنا مقصد یاد رہتا ہے، اپنی صحت بھی یاد نہیں رہتی۔ Giving much trouble to their bodies they sought their goal، اپنے مقصد کی تلاش کرتے ہیں اور اپنے جسم کو بڑی مشقت دیتے ہیں۔ sought یعنی تلاش کرنا، اور trouble یعنی کہ مشکل۔ Their faces are dry، on their feet are slippers old and torn، ان کے چہرے خشک ہیں، ان کے پیروں میں پھٹی پرانی چپلیں ہوتی ہیں۔ torn and old کا مطلب ہے پھٹی پرانی، slippers یعنی کہ چپلیں۔ They traverse the land where even the knowing ones are lost،
انہوں نے ان زمینوں کا بھی سفر کیا ہوتا ہے جہاں جاننے والے بھی گم ہو جاتے ہیں. ٹریورسڈ یعنی سفر کیا اور نوئنگ ونس یعنی جاننے والے. Their secretive ones talk secrets of that far off places. ان کے رازدار یعنی سیکریٹیو لوگ جن کے پاس کھہوڑیز کے راز ہوتے ہیں یا جن کے پاس کھہوڑیز کی صحبت ہوتی ہے، ان دور دراز زمینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، زمینوں کے راز بتاتے ہیں. Where not a trace of bird is seen, fire is lit. جہاں کسی پرندے کا نام نشان تک نہیں ہوتا وہاں شمع جلی ہوتی ہے. فائر یعنی کہ روشنی، آگ یا شمع، اور لٹ یعنی کہ جلی ہوتی ہے. اچھا. Who save a group of ascetics can kindle it. کون ہے سوائے ان درویشوں کے جو وہاں آگ جلائے. سیو کا مطلب یہاں پر سوائے یا ان کو چھوڑ کر، اور کنڈل کا مطلب جلانا، روشنی کرنا. Those who went to the jungle were not misled. وہ جو جنگل میں چلے گئے وہ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ جو جنگل میں چلے گئے وہ ایسیٹکس جو جنگل میں چلے گئے یعنی کھہوڑی لوگ، اور مسلیڈ یعنی کہ گمراہ، یعنی کہ جو مشکل کی راستے پہ چل پڑے، جو خدا کے راستے پہ چل پڑے وہ تو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. Those on highway were waylaid. جو لوگ ہائی وے پر ہیں یعنی کہ سمودھ رستوں پر ہیں وہ ہیں اصل بھٹکے ہوئے. Those who gave up both the worlds were from ignorance saved. وہ جو دونوں جہانوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ جہالت سے بچ گئے. ان کو یعنی کہ کھوڑی کو نہ دنیا کی نہ آخرت کی طلب ہے، بس وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ ملا تو سب ملا. True seekers still exist. حق کی جستجو کرنے والے آج بھی موجود ہیں. ٹرو سیکرز یعنی حق کی جستجو کرنے والے. known only to those who are from spiritual realms. روحانیت کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہی ان کو جانتے ہیں. spiritual realms یعنی روحانیت کی دنیا. جوہری ہی اصل ہیرے کی تلاش کرتا ہے تو ان کھہوڑی کو بھی وہ لوگ پسند کرتے ہیں، وہ لوگ پہچانتے ہیں جو روحانیت کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. ہر کوئی ان کھہوڑی کو پہچان نہیں پاتا، ان درویشوں کو، لیکن وہ پہچان پاتا ہے تھوڑی بہت روحانیت ہوتی ہے جس کے اندر. Having found them, they have built their nests close to them. ان کو پانے کے بعد انہوں نے اپنا گھونسلہ یعنی کہ گھر ان کے قریب بنا لیا. اس پوئم کا مطلب یہ ہوا کہ جو کھہوڑی ہیں وہ مشکلات کے بعد خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں ان کھہوڑی کے، تو وہ کھہوڑی اپنی عبادت اور ریاضت سے حاصل کیا ہوا علم اور قربت خداوندی سے انہیں راز اور اچھی اچھی ایمان افروز باتیں بتاتے ہیں جن سے وہ سننے والے بھی خدا کے قریب ہو جاتے ہیں.